الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر کی، من بعد اس کے، ما تبین لہ الہدا، کہ واضح ہو گیا اس کے لیے حق یا امر حق، یعنی ہدایت کا راستہ اور یقینی راستہ اس کے لیے واضح ہو گیا، تو پھر فرمایا وَيَتَّبِعْ، اور اس نے اتباع کی، چلا، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑا یا چلے گا، تو اس صورت میں فرمائے نولیہ، ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے یا جدھر وہ پھر چکا ہے، یعنی جو اس کی خواہش ہے ویسا ہی کر دیں گے، وَنُسْلِيهِ جہنم، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، ملا دیں گے اس کو جہنم کے ساتھ، وساءت مصیرا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے یا برا انجام ہے، یعنی حق سے روگردانی کا یہ انجام اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ کوئی شرک کر ڈالے اس کے ساتھ، شرک کی معافی نہیں، ویغفر ما دون ذالک، اور بخش دے گا اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، یعنی شرک کے علاوہ چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ ہو، جس کو معاف کرنا چاہے گا معاف کر دے گا، خواہ توبہ کے بغیر ہو خواہ توبہ کے بعد ہو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کو معبود اور ساجی سمجھے، فقط پس تحقیق ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ رائے حق سے دور بھٹک جاتا ہے، فقط ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضلالا، ایسی گمراہی، بعیدہ، جو بہت دور کی ہے، یعنی پھر اس کے بعد نجات اور مغفرت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ ان آیات میں بہت چیزوں کا ذکر ہے، دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اصل شان نزول تو اس آیت کا کچھ اور ہے، تفصیل ہے اس میں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بنو عبیرق ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، بعض نے اس کا نام طعیمہ، بعض نے بشیر، اور بعض نے ایک اور نام گنا ہے، کہ اس شخص نے چوری کی، پیچھے جو آیات ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے بھی، چوری جب اس نے کر لی تو چونکہ وہ تنگی کا زمانہ تھا، عسرت کا زمانہ تھا، فقر تھا، کسی کے پاس مال
موجود نہ ہوتا تھا، تھوڑا بہت غلہ ہوا کرتا تھا، غلے کے بدلے میں غلہ لے لیا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ جب ملک شام سے قافلے آتے تو صرف مہمانوں کی مہمانی کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر گھر میں رکھ لیتے تھے کہ چلو مہمان آئے گا تو اس کی خاطر مدارت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عام فراوانی اور سہولت نہیں تھی۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت نعمان ابن قتادہ، ان کی یا ان کے چچا زاد، ان کی چوری ہو گئی، اور چوری اس وجہ سے ہوئی کہ اسی دن انہوں نے کچھ اپنے لیے اس قافلے والوں سے لے لیا تھا، اور یہ جو شخص ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ اس شخص نے، اس صحابی نے یا اس کے رشتہ دار نے اپنے لیے کچھ خریدا ہے، تو رات کو نقب لگائی، اور وہ جو ان کا راشن تھا، سامان تھا، اس کو اٹھا کر لے گیا، بھاگ گیا۔ صبح جب اٹھے دیکھا کہ وہ مال تو نہیں ہے، جو کچھ لیا تھا وہ سب غائب، بڑے پریشان ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ جی ایسے میں نے کل کچھ سامان خریدا تھا اور وہ سامان تو رات کو چوری ہو گیا ہے، تو نہ معلوم کس نے چوری کیا ہوگا۔ تو بعض مسلمانوں نے یہ کہا، ڈھونڈ شروع ہو گئی، تلاش شروع کر دی کہ بھئی یہ جو آدمی ہے بشیر، یہ جو بنو عبیرق کا آدمی ہے، قبیلے کا آدمی، اس کے گھر میں رات کو ہم نے روشنی دیکھی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال اسی نے چرایا ہوگا۔ اب تو رات کو روشنی ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس وقت یہ چیز بڑی اہم تھی کہ رات کو روشنی اس بات کی دلیل تھی کہ اس گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی جاگ رہے ہیں بہرحال جاگ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ گہری رات لوگ جو ہے نا بیٹھے رہیں، اس وقت کی یہ عادت نہیں تھی، یہود ان کی پہلے سے عادت نہیں تھی، یہ لوگ سویرے سونے والے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام حکم یہی فرمایا کہ عشاء کے بعد قصہ گوئیوں کے لیے مت بیٹھو، یعنی جلدی سو اور پھر جلدی اٹھنے کی کوشش کرو، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، دیر سے سوتے ہیں اور پھر دیر سے جاگتے ہیں، اور اگر دیر سے کوئی سو گیا پھر ظاہر ہے جلدی جاگے گا بھی تو بڑی کلفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ طریقہ تھا کہ بھئی اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہے تو لازماً روشنی ہوگی، اور روشنی جب ہوتی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں کوئی جاگ رہا ہے، اور پھر یہ حیران کن بات ہوتی تھی کہ بھئی کیوں جاگ رہا ہے، ماتم ہو جائے پھر انسان جاگتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے پھر انسان جاگتا ہے، تو نہ معلوم یہ فلاں آدمی کیوں جاگ رہا ہے، اس کے گھر میں روشنی کیوں ہے۔ تو سب کو اس پر جو ہے نا یقین آ گیا، یقین کی حد تک سب نے کہا جی اس آدمی نے چوری کی ہوگی۔ اب اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ اس نے ایک اور صحابی کا نام لیا، بعض کہتے ہیں صحابی کا نام طعمہ تھا، کہ اس نے وہ چوری کی ہے۔ کچھ اور الفاظ بھی ہیں، پوری تفصیل میں نہیں دیکھ سکا ہوں، کہ جی اس نے چوری کی ہے۔ اب جب یہ بات کی تو اس نے جو ہے نا تلوار نکالی اور اس کے پیچھے بھاگا کہ اچھا میں نے چوری کی ہے، میرا نام تم نے لیا ہے۔ تو اب یہ بھی ڈر گیا کہ بھائی یہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا دیکھو تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اب یہ تو سب مسلمان ہیں، مجھے قتل کر دیں گے، تو اس نے ایک یہودی پر اس بات کو ڈال دیا۔ طریقہ اس کا کیا کیا کہ وہ جو اجناس والی چیز تھی، مثلا اس میں جو تھا آٹا، جو بھی چیز تھی، اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا بوری میں، اور پھر اس صحابی جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی اس یہودی کے گھر تک تھوڑا تھوڑا آٹا راستے پر پھینکتا ہوا جا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پھینک دیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی جی۔ کہ کس نے کی؟ وہ فلانا یہودی اس نے چوری کی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ آئیں دیکھیں؟ چوری شدہ مال جو جب انسان نکالتا ہے، بگا کر لے جاتا ہے تو پھٹ بھی جاتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو آثار نظر آئیں گے یہودی کے گھر تک
آٹے وغیرہ کے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوری اس نے کی ہے۔ اب سب کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ جب اس یہودی کو لایا گیا تو اس نے قسمیں اٹھائیں اور پوری تسلی دی، یقین دلایا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی بھی چوری نہیں کی۔ اب یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی، سب نے کہا جی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور چوری اسی نے کی ہے۔ البتہ درمیان میں ایک صحابی نے کہا جی کہ چوری اسی آدمی نے کی ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور بغیر ثبوت کے اس آدمی کو تم جو ہے نا متہم کر رہے ہو، اس پر گویا الزام لگا رہے ہو۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں لگ بھگ کچھ 7 آیات ہیں پیچھے جو گزر چکی ہیں، اس کی وحی فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو بہرحال یہاں پر اس شخص کا ذکر ہے۔ اب جب اس کو معلوم ہو گیا کہ بھئی میری چوری تو پکڑی گئی ہے، اب تو میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ یہ منافق بظاہر اسلام کر رہا تھا، مسلمان تھا، اصل میں منافق تھا، اور اس کے ساتھ معاملہ وہی مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب میری چوری بالکل ظاہر ہو گئی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ وہاں سے یہ بھاگ کھڑا ہوا، بھاگ گیا، مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں جا کر اپنے کفر کا اعلان اس نے کر دیا۔ یعنی گویا ایک لحاظ سے یہ مرتد ہو گیا تھا تو اصل میں منافق، اور اس کا نفاق کفر کی حالت میں، کفر کی صورت میں مکہ مکرمہ میں بالکل ظاہر ہو گیا۔ اب جب ظاہر ہو گیا تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ اب چونکہ اس کی عادت بری تھی تو جس عورت کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے نکال دیا کہ بھئی یہ تو چور آدمی ہے، اس پر الزام لگا ہوا ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ اب وہاں بھی لوگوں نے اس کو جگہ نہ دی، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ چور آدمی ہے، تو اس کو اگر اپنے گھر میں رکھیں گے تو ہمیں ہی نقصان پہنچا دے گا۔ یہ وہاں سے بھاگا۔ مختلف تفسیریں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ ملک شام چلا گیا، یعنی جا رہا تھا، راستے میں جو قافلہ تھا جس کے ساتھ یہ ہو لیا تھا، جس قافلے میں یہ شریک تھا، جب انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات ہوئی تو اس نے وہاں بھی چوری کر لی، قافلے والوں کی بھی چوری کر لی۔ چلو جی، اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ قافلے کو جو ہے نا کس نے لوٹ لیا ہے، کس نے چوری کی ہے، تو اس کا نام جو ہے نا نکل آیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہی میں یہ تھا کہ ایک اور گھر میں اس نے نقب لگائی، جیسے ہی نقب لگائی تو وہ دیوار کمزور تھی یا جو بھی تھا، بہت بڑا بھاری پتھر جو ہے نا آ کر گر گیا، اس کے اوپر گر گیا۔ بعض کہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مر گیا، بعض کہتے ہیں مرا نہیں، پتھر ایسے انداز میں گرا ایسی جگہ پر کہ یہ وہاں سے پھر نکل نہیں سکتا تھا، نہ اندر جا سکتا تھا نہ باہر۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ایک چور یہاں پر پڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالا، مارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو قتل کرتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہے نا قبیلے کے، خاندان کے، آس پاس کے، اڑوس پڑوس کے آئے، انہوں نے کہا دیکھو اس کو قتل مت کرو، اس نے تمہارے ہاں ہی پناہ لی تھی اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ تو بہرحال جیسے تیسے حالت بھی تھی، تو اس کی حالت کا ذکر ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو کسی لحاظ سے بھی مومن نہیں تھا، منافق تھا، کافر تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچائے، اور پھر جب اس نے تکلیف پہنچائی بھی، چوری چکاری کر بھی لی، اب اس نے جھوٹ کا سہارا لے لیا اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنی جان بچانے کی اس نے کوشش کی، اور اس حد تک جھوٹ بول دیا کہ گویا وہ جو اسلام تھوڑا بہت اس کے اندر تھا بھی نفاق کی صورت میں، یا لوگوں کی نگاہوں میں اس کا اسلام ظاہر تھا، اب اس کو بھی اس نے ختم کر دیا اور بھاگ گیا۔ اس نے کہا جی کہ بس مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، مرتد ہو گیا، اس کی قسمت میں نہیں تھا، اور اسی حالت میں پھر اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ تو اس کے متعلق فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ وہ شخص جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، کر لی یا کرے گا یا کر رہا ہے، کب؟ کہ جب حق واضح ہو گیا، اب اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے چوری کی ہے، بات واضح ہو گئی، یا اس کے علاوہ صرف چوری مراد ہی نہیں ہے، ایک شخص چوری کرے گا تو بس، فرمایا جس پر بھی حق واضح ہو گیا اور پھر بھی اس نے مخالفت کی، تو فرمایا کیا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، نسلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ یعنی دو باتوں کا خاص طور سے ذکر ہے، ایک پیغمبر کی مخالفت، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت،
اور دوسری فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، یعنی اجماع امت کا منکر ہوگا، تو فرمایا یہ بھی جہنمی اور یہ بھی دوزخی ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت یہ بھی کافی عذاب کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بیان کر دی۔ ممکن ہے ایک شخص کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے پیغمبر کو مانتا ہوں، دو ہی اصول ہیں ہمارے قرآن اور سنت۔ ممکن ایسا ہو نا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور صرف سنت کو مانتے ہیں، تو اجماع امت اور قیاس کدھر گیا؟ تو فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو وہ راستہ اختیار کرے جو عام مومنین کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام مومن سے مراد یہ ہے جو مجتہد ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کر لیا، انہوں نے جو حکم جاری کر دیا، اس کے علاوہ کسی اور حکم کو ڈھونڈے، کسی اور راستے پر جائے، تو فرمایا یہ بھی ایسا ہے گویا اس نے پیغمبر کی مخالفت کر لی، اور اس پر جو ہے نا اس کو چھوٹ نہیں ملے گی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں تفصیل ہے نا کہ جو پیغمبر کی مخالفت کرے، لیکن ساتھ شرط لگا دی من بعد ما تبین لہ الہدی، تب کہ جب حق اس پر واضح ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے شرط اس وجہ سے لگائی کہ ممکن ہے کسی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ پہنچا ہو، یا یہ کہ جس ذریعے سے وہ اطلاع اس کو ملی ہے، جس آدمی نے وہ روایت کی ہے، وہ آدمی ہی نہ وہ جھوٹا ہو، سچا نہ ہو، ثقہ آدمی نہ ہو، عادل نہ ہو، ثابت نہ ہو، تو فرمایا اس صورت میں پھر یہ انسان بچ سکتا۔ لیکن ظاہر اب تو وہ معاملہ نہیں ہے نا، اب تو دین اور حق سب کے سامنے جو ہے نا واضح ہو چکا ہے۔ اسلام دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکا ہے۔ کس لحاظ سے پہنچ چکا ہے؟ یعنی اسلام کا تعارف ہو چکا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی کافر بھی ہو، دہریہ ہے، مرتد ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی جس مذہب کا بھی انسان موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، سب تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ برحق تو ہے لیکن وہ اس کو برحق نہیں سمجھتے، لیکن اتنا انہیں معلوم ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ اسلام کا نام، اسلام کی ترویج ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ صرف احتیاط کے لیے، یعنی تاکہ کوئی یہ شوشہ نہ چھوڑے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ حتیٰ ننبئہ بالعقل او بالنقل، کوئی یہ کہ جی مجھ تک تو فرمان نہیں پہنچا، فرمایا اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کو لڑائے گا، تو جب عقل کو لڑائے گا، عقل سے سوچے گا، تو اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، تو لا محالہ توحید کا اقرار اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھ تک تو پیغام نہیں پہنچا۔ اگر نہیں پہنچا تو اللہ نے عقل دی ہے نا، اگر نقل نہیں پہنچا تو عقل تو ہے، تو فرمایا عقل کے ذریعے سے بھی اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ جو پیغمبر کی مخالفت کرے، کس صورت میں کرے؟ یعنی جو واضح احکامات ہیں ان کی مخالفت کرے، یا یہ کہ جو مرتد ہو جائے، جیسے یہ شخص مرتد ہو گیا، یعنی توحید اور رسالت کے ظہور کے بعد بھی یہ شخص جو ہے نا ماننے والا نہ ہو، لوٹ جائے دین سے، تو فرمایا یہ مراد ہے اس سے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو مسلمانوں کے عمومی عقیدہ اور عمل کی مخالفت کرے گا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، اور ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، فقہاء ہیں زمانے کی، ان کی مخالفت کرے گا، تو فرمائے کہ ہوگا کیا؟ نولیہ ما تولیٰ، یہ اصل نقطہ ہے۔ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جو چیز اس کو پسند ہوگی، اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہم کر دیں گے۔ لمبی بحث ہی نہیں چڑھی اللہ نے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، کیا ہوگا، فرمایا نولیہ ما تولیٰ، جدھر اس کا میلان ہے، جدھر اس کا دل چاہ رہا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے۔ دنیا میں تو خود مل گیا، اور آخرت میں فرمایا ہم اس کو ملا دیں گے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو فرمائے گے کہ آ جاؤ، بلکہ اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے تھے، پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے، کسی اور کے پیچھے چلتے تھے۔ اس ندا کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ
جنہوں نے دنیا میں پیغمبر اور ان کے متبعین کی مخالفت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو براہ راست آگ میں ڈال دو، جہنم میں، ان کے ساتھ باقی معاملات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا، اب ان کی بھی مخالفت کی، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ مخالفت کی، پھر ان کے صحابہ کی مخالفت کی، ایسے ہی تبع تابعین سب کی مخالفت کی۔ لہٰذا اس شخص کو وہ لوگ پسند نہیں تھے، اور جو پسند تھے اللہ فرمائے کہ جو تمہیں پسند ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جاؤ چلو ان کے پیچھے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مضمون مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس دن پکارا جائے گا امام کے ذریعے سے، کہ جو دنیا میں پسند تھا، جس کے پیچھے چل رہا تھا، اب حشر میں بھی اس کے پیچھے چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کافر کے پیچھے چلے وہاں مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو جائے، یا یہاں مسلمان کے پیچھے چل رہا ہے، مومن کے پیچھے چل رہا ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے، اور وہاں پر کفار کے پیچھے اس کو کھڑا کر دیا جائے، فساق کے ساتھ کھڑا کر دیا، جیسے نہیں ہے۔ یعنی جو تعلق دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا، چاہے نیکوکاروں کے ساتھ ہے، چاہے بدکاروں کے ساتھ ہے، فساق کے ساتھ ہے، فجار کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ ہے، وہاں اسی گروہ میں وہ کھڑا ہوگا۔ تو فرمائے نولیہ ما تولی، فرمائے ہم کسی قسم کی اس کی پسندیدگی میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ کتنی زجر ہے اس میں۔ بعض اوقات دیکھیں ہم جو ہے نا غصہ ہو جاتے ہیں نا اولاد پر، کہ وہ ایک راستے پر چل رہا ہو اور باپ دوسرے راستے پر ہو، یا وہ ایک چیز سے اس کو منع کر رہا ہو، منع نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جاؤ مزے کرو۔ کیا کہ تم ماننے والے تو نہیں ہو، چلو اپنی مرضی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو جو ہے نا ختم فرما دیا کہ جب تم نے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے تو ہم وہی کریں گے، اور تمہاری پسندیدہ غرض میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو ظاہر رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، آگے نتیجہ تو وہی ہوگا نا۔ نتیجہ پھر کیا ہے؟ وہ نسلی ہی جہنم، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یا بعض علماء نے یہ مطلب اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جس چیز پر انسان اعتماد رکھتا ہے، آخرت میں اسی کے سپرد اس کو کر دیا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت، اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان کے متبعین پر یقین اور اعتماد رکھتا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے پیچھے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، ان کی صف میں محشور ہوگا۔ اور اگر کفار ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، مرتد قسم کے لوگ ہیں، تو پھر ان کے پیچھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے گا۔ تو اس بات میں جیسے ہمارا جو مضمون چل رہا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا خاص ربط اور تعلق ہے۔ اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جو کفار ہیں ان کے طریقوں کو مت اپناؤ، مسلمان ہو کر اگر ان کے طریقوں کو اپناؤ گے تو انہی کے ساتھ تمہیں اٹھا دیا جائے گا۔ کیوں کہ جو انسان چاہتا ہے، جو اس کی پسند ہے، فرمایا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم کفار کی مشابہت اختیار کریں گے، ان جیسی صورت بنائیں گے، ان جیسا طریقہ اختیار کریں گے، ان کے ساتھ قلبی میلان ہوگا، تعلق ہوگا، محبت ہوگی کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقے سے، تو فرمائے نولیہ ما تولی۔ یہ ایسے نہ بس اس کو سٹ چھڑے ہو، تسی چولی میں سٹ چھڑے، بس جو مرضی ہے کرو اس نال، یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بس پھینک دیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، مرضی کرو بھائی، جو مرضی۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی جاؤ جہنم میں جاؤ نا، تمہاری مرضی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا اس کا مفہوم جو ہے نا یہاں بیان ہوا ہے، نولیہ ما تولی، جو مرضی ہے کرو۔ میں خوش ہو رہا ہوں اور آپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ فرما دیا نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں آتے یا نہیں؟ ذرا اس پر غور و فکر کریں نا، کس زمرے میں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو کس زمرے میں آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو یہ طریقہ ہے آنے کا، یا ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں؟ یقیناً جھوٹے۔ کیوں؟ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس لحاظ سے بھی اختیار کیا ہے، چاہے وہ اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے ذریعے سے ہو، معاملات کے ذریعے سے ہو، معاشرت کے ذریعے سے ہو، رہن سہن کے ذریعے سے ہو، یا کمائی کا، کسب معاش کا جو ذریعہ ہے، اس میں واقعتاً ہم جو ہے نا یتبع غیر سبیل المؤمنین میں تو نہیں آتے کہیں۔ دیکھیں سود کتنا عام ہو گیا ہے، سود عام ہے نا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اچھا بھلا آدمی، نیکوکار آدمی، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے دوسروں کی بنسبت، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو۔ تو یہ یتبع غیر سبیل المؤمنین ہے نا، یعنی اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، ہماری معاشرت بھی اس میں آ گئی، ہمارا لین دین بھی اس میں آ گیا،
کھانے پینے کی اشیاء بھی آ گئیں، اشیاء خورد و نوش بھی آ گئی، معاش کا جو بھی کسب ہے، طریقہ ہے، اگر اس پہ جو ہے نا غیروں کی تقلید کرے گا، حرام ذریعے سے کمائے گا، تو یہی مطلب ہے اس کا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ظاہر ہے پھر انہیں کے ساتھ جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے سے جو اتنا بڑا انقلاب برپا وہ یہی تو کمال تھا نا۔ دیکھیں ہر قوم ترقی کے لیے چاہتی کیا کہ بھائی ترقی کس طرح ہو، کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہو، افرادی قوت ہو، کھانے پینے کی اشیاء زیادہ ہوں، یعنی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، تب انسان ترقی کرتا ہے۔ ظاہر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اس پیسے کی بدولت آپ ہر چیز لے سکتے ہیں نا، ہر چیز خرید سکتے ہیں، ملکوں کو خرید سکتے ہیں، لوگوں کو خرید سکتے ہیں، اشیاء کا خریدنا تو بہت آسان ہے۔ اب جتنی بھی اقوام پہلے آئیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، زمانہ جاہلیت، آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک 1400 سال پہلے تک، ہر ایک نے ترقی کی کوشش کی ہے، ہر ایک نے عروج پانے کی کوشش کی ہے، لیکن طریقہ کیا تھا کہ بھئی جیسے تیسے ہو مال کو جمع کرو، چاہے اس کے لیے حلال راستہ ہو چاہے حرام راستہ ہو۔ تو سود عام ہو گیا، سود کو کسی نے برا نہیں کہا، انبیاء نے تو کہا ہے لیکن لوگوں نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ اب اس کے ذریعے سے انہوں نے ترقی کی کوشش کی، کہاں ترقی ہوتی ہے؟ کچھ دیر کی ترقی ہے، چند لمحوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، اس کے بعد تنزل پھر شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے یعنی جاہلیت سے، اندھیرے سے، ظلمت سے نکلنے کے لیے اس کو ایک مقصد بنا دیا کہ بھئی پیسہ بہت ہوگا تو آسانی رہے گی، ترقی ہوگی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری غربت اور افلاس جو ہے نا سود کے ذریعے سے ختم ہوگی، ان کو ایک یعنی قرآن پاک کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ اب اس پر دیکھیں صحابہ کرام جو بعد میں صحابہ بن گئے، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے جو مشرک تھے اس وقت، جب انہوں نے عمل کیا تو دیکھیں کیسی جو ہے نا وہ کیسا انقلاب برپا ہو گیا، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پھر اس فقر و فاقے میں بھی خوش تھے، اس سے پہلے وہ فقر و فاقے کو ناپسند کرتے تھے، ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کرتے کہ بھائی سہولت والی زندگی ہو، آسانی والی زندگی ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی نا۔ اور اب آگے، پہلے ان کو فقر ناپسند تھا، فقر کو ختم کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے، مختلف طریقے انہوں نے اپنائے، لیکن جب حق ان پر واضح ہو گیا، حق کا ساتھ دیا انہوں نے، حق کے پر لبیک کہہ دیا، تو اب وہی فقر و فاقہ ان کو محبوب ہونے لگا۔ تو یہ انقلاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں برپا فرمایا تھا، ایسی جامعیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مقصد ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور ساتھ صحابہ کی، اسی وجہ سے فرمایا نا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، یعنی گمراہ تم نہیں ہوگے۔ اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو ظاہر یہ پھر گمراہی ہے نا۔ اب ہمارا یہی طریقہ ہے نا، جس سے پوچھو بھائی قرآن سامنے، سنت ہے، تم کون ہو بیچ میں، تمہیں کس نے بڑا بنایا ہے؟ اور چھوڑو تم جو ہے نا ابھی جمعہ دا دیاڑے مولوی بن گئے، مفتی بن گئے ہو، ہمارے لیے فتوے دیتے ہو جی، کہتے ہو ہمارے پاس علم ہے جی، اور تمہارے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن موجود، سنت موجود، جاؤ اپنا کام کرو۔ اور ادھر کیا فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر کی نافرمانی یہ کافی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کہ قیامت تک تو پیغمبر نے رہنا نہیں ہے، انہوں نے دنیا سے جانا ہے، تو تاکہ اس کے بعد لوگ گمراہ کہیں نہ ہو جائیں، تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مراد ہے کہ جو میرے متبعین ہیں ان کی راہ پر تم نے چلنا ہے، علماء کی بات کو تم نے ماننا ہے۔ اب کسی کو کہہ دو نا کہ بھائی یہ طریقہ اختیار مت کرو، آسان الفاظ میں، بھائی پانچے اٹھا کر جو ہے نا پھرا کرو، پانچے اٹھانا یہ لازم ہے جی، واجب ہے، وہ کہے گا کدھر لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے تمہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ اب آپ کے ساتھ جرح شروع کر دے گا، آپ اس کو لاکھ دلیل لیں دے، وہ دلیل نہیں مانے گا۔ اس کو آپ کہیں بھائی سنت کے مطابق داڑھی رکھو، کہے گا کدھر لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے؟ اچھا جی سنت کے مطابق بال رکھنے، بھائی فیشنی بال نہیں رکھنے، انگریزی بال نہیں رکھنے، مخالفت سنت نہیں کرنی، کدھر لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے، کون سا انسان کافر ہوتا ہے اس سے؟ یہ تو آسان بات ہے، کس بات سے کافر ہوتا ہے؟ وہ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ بیان کی، حقیقت بھی ہے، فرمایا ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا حضرت جو ہے نا کن چیزوں سے ایمان جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے؟
تو حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ اب شروع ہو رہے تھے، تو اس نے کہا یہی جو چھوٹی موٹی باتیں، شرک وغیرہ کر لیا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا. تو حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شرک چھوٹی موٹی جو ہے نا چیز ہے تو پھر بڑی چیز کیا رہی کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہوگا. تو ہم نے ان چیزوں کو بالکل یعنی حقیر سمجھ لیا ہے. دیکھیں گناہ تو گناہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ حقارت دل میں پیدا ہوگی نا تو اگرچہ وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اگرچہ اس پر وہ وعید اتنی سخت نہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، توبے سے یا عمل سے دھل جاتا ہو، لیکن جب اس کی حقارت دل میں پیدا ہوگی نا تو پھر وہ بڑا بن جاتا ہے. اور یہ بات تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے. فرمایا ایک دفعہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے یہ چلے گئے ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سلیمان اکیڈمی چلے گئے، ان کی خانقاہ کا نام سلیمان اکیڈمی تھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی بہت عطا فرمایا تھا، اور دین میں اپنی ایک جو ہے نا نورانیت اور کشش بھی ہے، تقوی و طہارت کی اپنی ایک کشش ہے، جاذبیت ہے، ملاحت ہے اس میں. جو حضرت جب گئے تو ان کا لباس مبارک بھی سفید تھا، داڑھی مبارک بھی سفید، ابرو مبارک بھی سفید، پگڑی بھی جو ہے نا وہ بھی سفید. جا کر جب ملاقات ہوئی تو ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آج تو حضرت دلہن بن کر آئے ہیں، بالکل ایسے جو ہے نا تیار آئے ہیں. تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ آ چکے ہیں تو آپ تھوڑی سی تقریر فرمائیں، واعظ اور نصیحت آج آپ فرما لیں. اور فرمائے ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ باوجود پیرانہ سالی کے اور ذوف کے، ان کی جو ہے نا سماعت کا مسئلہ بھی تھا. اس وقت وہ چیز رکھتے تھے اور ایک ساتھ ایک چیز ہوتی تھی چھوٹی سی ڈبیا سی، اس کو جیب میں رکھا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا تھا. تار ہوتی تھی ساتھ ایک ڈبیا سی ہوتی تھی. اب تو جدت آ گئی ہے نا، صرف یا تار ہے یا وہ چھوٹی سی چیز ہے جس کو کان میں لگاتے ہیں. تو حضرت نے اتنا اہتمام کیا کہ جب وہ بیٹھ گئے اور ان کا بیان شروع ہو گیا تو ظاہر سماعت کا کام تو یہاں تھا، لیکن حضرت نے وہ ڈبیا سی جو ہے نا وہ بھی نکال دی تھی اور بالکل ایسے جو ہے نا ان کی طرف متوجہ ہو گئے بڑے ادب کے ساتھ، باوجود عذر کے اور باوجود کے کہ دونوں ہم اثر تھے نا ایک لحاظ سے. ان کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل تھی اور ان کو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی آگے پیچھے کے تھے، بڑے لوگ تھے اور بڑے لوگوں سے ان کا تعلق تھا. لیکن اتنا ادب انہوں نے فرمایا، اہتمام کے ساتھ ان کے بیان کو سنا. ظاہر ہے حضرت خود اتنے جو ہے نا ان کی طرف متوجہ تھے تو باقی مریدین کتنے متوجہ رہے ہوں گے کہ بھائی شیخ جو ہے نا اتنا متوجہ ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا حضرت نے بیان فرمایا، بیان کے دوران فرمایا کہ بعض وقت ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کو کرو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مثلا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام مکروہ ہے، یہ حرام ہے. تو بعض وقت فرمایا ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی یہ مستحب ہے، یہ سنت عمل ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کیا وہ مستحب ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، مطلب یہ کہ اگر نہ کریں کافر تو نہیں بنتے. تو فرمایا کہ ہاں بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، مسنون ہے، مباح ہے، لیکن فرمایا تمہارا یہ لہجہ کفر کا ہے، تم اس کی تحقیر کر رہے ہو، حقیر سمجھو کہ کیا ہوا جی کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی داڑھی رکھو، داڑھی میں کیا رکھا ہے، کہتے رہتے ہیں ایسے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، تو داڑھی میں تو سارا اسلام رکھا ہوا ہے. یہ شناخت ہے نا، تو جب شناخت ہی نہیں ہوگی تو پھر انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے نا. ہر قوم کی شناخت ہے نا، بلکہ ہر قوم میں مختلف ادارے ان کی اپنی شناخت ہے. اب دیکھیں پولیس کی اپنی شناخت ہے، فوجیوں کی اپنی شناخت ہے. شناخت کا کیا ذریعہ ہے، ان کا لباس ذریعہ ہے نا. اسی طرح عام اداروں میں آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے نا ہر ادارے کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں، لباس ہے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی اس ادارے کا یہ لباس ہے. اب پولیس میں دیکھیں بعض وہ ہوتے ہیں جو ٹریفک والے ہیں، ان کو وہ خاص وردی پہنائی ہوتی ہے، ہمیں دور سے جو ہے نا جان لیتے ہیں کہ یہ ٹریفک والے ہیں. یا یہ میونسپل کمیٹی والے ہوتے ہیں نا، صفائی والے آتے ہیں، ان کو بھی ایک خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ صفائی والے آ گئے، بلدیہ والے کہتے ہیں، پتہ نہیں میونسپل کمیٹی والے، صفائی والے آ گئے. تو ہر ایک کی پہچان ہے نا. تو کافر اور مسلمان کی بھی تو ایک پہچان ہے نا، تو اس پہچان کو ہم نے ختم کر دیا. وہ پہچان کیا ہے، وہ داڑھی اور لباس ہی ہے نا. تو داڑھی میں بھی ہم جو ہے نا مشابہت نہ کریں پیغمبر اور ان کے متبعین کی، اور لباس میں بھی نہ کریں، تو پھر کون سی علامت ہے جو میرے
اسلام کی نشاندہی کر سکے، میری مسلمانی کی نشاندہی کرے؟ آپ بتائیں نا، ہے کوئی؟ دیکھیں میں نے تو کہہ دیا نا، ہم سرکاری مسلمان سے بھی نیچے گزر گئے ہیں، بس گر گئے ہیں، سرکاری بھی نہیں رہے۔ تو یہ سرکاری حلیہ ہے نا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حلیہ دیا ہے نا۔ اب کا تو مجھے پتہ نہیں، پہلے فوج میں یہ تھا، شاید اب بھی یہ قانون ہو کہ اگر کسی کی داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے، بعد میں اجازت لیں گے، پرمٹ لیں گے، تب جو ہے نا آپ داڑھی رکھیں گے، یا اور کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے قانون ایسا بنایا ہے، قطع نظر اس کی کہ وہ قانون جائز ہے یا ناجائز ہے اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن قانون بنا دیا ہے نا۔ اب اسکولوں میں آپ دیکھیں بچوں کو آپ جو ہے نا اسلامی لباس پہنا کر بھیج دیں تو وہ واپس کر دیں کہ نہیں بھائی ہمارے اسکول کا، ہمارے ادارے کا یہ لباس ہے۔ اب حاجی صاحب کا اسکول ہے نا، اب بچے وہاں پر بہت جو ہے نا بہترین قسم کے کپڑے پہن کر آ جائیں، بڑا قیمتی سوٹ پہن کر آ جائیں، یا کوئی اچھی سی پینٹ شرٹ ہی بچے پہن کر آ جائیں، لیکن اس کا رنگ مختلف ہو، جو رنگ انہوں نے متعین کیا ہے، جو پہچان انہوں نے اپنے اسکول کے لیے، اپنے ادارے کے لیے مقرر کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اگر وہ کروڑوں کی چیز ہو، یہ کہیں گے بھائی قبول نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگرچہ بچہ ذہین اور فتین بھی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں بھائی تمہاری ذہانت فتانت اپنی جگہ، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں، تو یہ اصول ہے نا اسلام کے نا، تو ان اصولوں کے ہم نے چھوڑ دیے جی۔ اور چھوڑنے کو تو خیر ہے، چھوڑنا تو الگ بات ہے، اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، شد و مت سے مخالفت کرتے ہیں، پھر اس پر دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلائل کیا ہیں؟ جو غیروں کے دلائل ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہیں۔ غیروں نے جو ہمارے ذہن کو بگاڑ دیا ہے، خراب کر دیا ہے، اب اسی باتوں کو جو ہے نا ہم سامنے رکھ لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو ہے نا لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کرتے ہو تمہاری مرضی، نہیں کرتے ہو پھر تمہاری مرضی ہے، کر لی تو جنت تمہارے لیے تیار ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں، آسانیاں ہیں، میری رضامندی ہے، میری خوشنودی ہے۔ اور اگر مخالفت کر لی تو پھر دائرہ جہنم تیار ہے تمہارے لیے، فرعون، شداد، حامان، قارون، ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو اب دنیا میں دیکھیں لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا، مادہ پرستوں کے پیچھے، لیکن اگر آخرت کا سوال آ جائے تو انہی مادہ پرستوں کو ہم چھوڑ دیتے کہ نہیں جی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں تو ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اس کے پیغمبر کو چاہتے ہیں، تو یہ تو فضول بات ہے نا، اس کو گپ شپ کہتے ہیں، اس کو مذاق اور تمسخر کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور کے پیچھے جاؤں اور وہاں پر مجھے کسی اور صف میں کھڑا کیا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سب ہم یہی کرتے ہیں نا، کسی کو کہہ دو بھائی یہ حق پرست آدمی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے گا نہیں جی ہم نے دنیا داری بھی کرنی ہے، ہم نے دنیا داری بھی کرنی ہے، تو دنیا داری کے لیے تو ان کو لے لیا۔ اور جب ان سے کہا جائے دیکھو ان لوگوں کے ساتھ آخرت میں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، ان کے پیچھے چلو گے؟ نہ جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو دو بانٹیں ہمارے پاس جو ہے نا، دنیا کے لیے اور رکھا ہوا ہے، آخرت کے لیے اور رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے معاملہ ختم کر دیا، نولیہ ما تولیٰ، جس کے ساتھ یہاں رہو گے اسی کے ساتھ وہاں رہو گے۔ گویا من تشبہ بقوم فہو منہم کا ایک عکس ہے، یا وہ اس کی تشریح یا یہ اس کی تشریح بن گئی۔ یہ تو معمولی باتیں نہیں ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، معمولی نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کا خاص اہتمام کریں، بچوں پر خاص کڑی نظر رکھیں، کہیں کوئی جو نا ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے۔ بچوں کے لیے کیا چیز ہے زیادہ جی؟ جو عبادات ہے اس میں سستی کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی معاشرت پر نظر رکھیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی یاری کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے افکار کیا ہیں، سوچ و فکر بچوں کی کیا بن رہی ہے، کیا ان کی ذہنیت ہے، اس چیز پر بھی غور کرنا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو ہم بیغم ہو جاتے ہیں نا کہ بس اب بالغ ہو گیا، سمجھتا ہے جی اب خود کھا پی سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، جی سمجھ بوجھ اس کو آ گئی ہے، لیکن دینی سمجھ بوجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ دینی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، کس موڑ پہ ہے؟ واقعتاً جو آپ کی منشا ہے، خواہش ہے، جو اللہ اور رسول جو چیز چاہ رہے ہیں، آیا اس پر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا اور میں نے کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں بچوں پر نظر رکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ جی بالغ ہو گئے جی بس خیر ہے جی، نہیں، ہاں اب شادی ہوگی تو پھر اس کے بعد پھر حالات، واقعات اور حکم بدل جاتا ہے، لیکن جب تک اس حالت میں ہے تو آپ ان پر گرفت کر سکتے ہیں، ان پر نظر رکھیں، ان پر جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا اولا نہیں رکھنا، بلکہ ان کے لیے ڈنڈا بھی ہونا چاہیے۔
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ تھوڑی سختی بھی ہو نا تب جا کر کہیں راہ راست پر ہوں گے، اور نہ بھی آئے تو کم از کم آپ تو کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے کوشش کی ہے نا، تو ہم کوشش بھی نہ کریں اور پھر بلوغت کے بعد بچوں سے یہ توقع بھی رکھیں اور یہ مطالبہ بھی کریں کہ اب راہ راست پر آ جائے، اب کب ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عادت ہے جو پک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو مسجد ساتھ لے جاؤ، بلوغت ہے 14 سال میں اور آدھی عمر نہیں ہوئی، فرمایا اس کو ساتھ لے جاؤ، اس کو نماز کی تلقین کرو شروع سے۔ دیکھو فرمایا جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، مثلا بولنے کے قابل ہو رہا ہے، فرمایا اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ سب سے پہلے تلقین یہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بچے کو اللہ کا نام سکھایا اور وہ ابتدائی کلام اس کا لفظ اللہ ہو، اللہ کا نام ہو، تو فرمایا والدین کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت سے شروع بھائی توحید اور رسالت کا اقرار ان سے کرواؤ، ان کی عادت ڈالو۔ تو 7 سال کی عمر میں فرمایا بچوں کو تلقین بھی کرو اور ساتھ بھی لے جاؤ اگر وہ صفائی کا اہتمام کر سکتے۔ اور پھر فرمایا پھر بس نہیں کہ فرمایا 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ذرا سختی کرو ان کے ساتھ، اور اگر وہ کچھ پس و پیش کریں تو تھوڑی سی گوشمالی بھی ان کی کر لو، تھوڑی سختی بھی ان پر کر لو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لو۔ اب عمر ہے 14 سال اور سختی آئی ہے 10 سال میں، یہ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ تو ظاہر اب آپ بچوں کو 7 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں ساتھ لے جائیں گے، مسجد لے جائیں گے، یا جہاں آپ جاتے ہیں کوئی دینی ادارہ ہے، خانقاہ ہے، مرکز ہے، تبلیغ ہے، جو بھی ہے، لے جائیں گے تو اس کی ذہن سازی ہو گئی نا خود بخود۔ اب یہ ہمارے یہ ندیم ہے، اس کا چھوٹا بچہ تھا، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا ادھر، 40 دن انہوں نے گزارے، 40 اس نے بھی گزارے۔ اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں خانقاہ، تو یہ کس وجہ سے؟ ظاہر انہوں نے تربیت ایسی کی نا، تربیت ایسی کی، ظاہر پھر ماشاءاللہ وہ سمجھتا بھی تھا۔ اس نے ایک دن کہا میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، میں نے کہا چلو پڑھاؤ۔ عصر تھی، مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن وہ بھول گئے شاید، تو تیسری رکعت میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا۔ تو ہم نے کہا چلو جو ہے نا دوبارہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات۔ اس نے کہا نہیں آپ جو ہے نا میرے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، میں نے پڑھا جو دی ہے ابھی نماز۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر وہ صحبت سے سیکھا ہے نا۔ ماشاءاللہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اس جدید زمانے میں بھی اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اب کیا پتہ اب لے آئے، نہیں کہہ سکتا، نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہے نا، آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ایک تو یہ عالم ہے، مثلا مولوی مختار کے گھر میں ٹی وی ہو تو عجیب بات ہے نا، نعیم کے گھر میں جو ہے نا ٹی وی آ جائے تو عجیب بات ہے، بالکل عجیب بات ہے۔ کیوں؟ پہلے سے شروع سے یہ سمجھیں کہ بس ماں کی گود سے جو ہے نا علم کے ساتھ ایک تعلق ربط ہو گیا، ہارون کے گھر میں آ جائے تو عجیب بات ہے نا، لیکن ندیم کے گھر میں نہ ہونا یہ جو ہے نا بہت بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ دیندار، دیکھیں مسلمان سب ہیں، اس لحاظ سے دیندار ہیں، لیکن دیندار گھرانہ نہیں، یعنی شروع سے ان کی ویسی تربیت نہیں تھی نا، یعنی خود شروع۔ اب دیکھیے عالم تو نہیں ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ مبلغ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن شروع سے ایسا ان کا ذہن بن گیا یا تربیت ایسی تھی جو بھی تھا۔ اب ظاہر ہے یہ خود بھی جو ہے نا صاحب اولاد ہو، کہہ سکتے تھے بھائی چلو خیر ٹی وی رکھ لیتے نا، میرے بھائیوں کے ہاں ادھر ادھر بچے گھومتے ہیں، گامتے ہیں، دوڑتے ہیں، میں بھی رکھ لوں گا، نہیں رکھی۔ اب ظاہر ہے ان میں جو ہے نا والدین کا خاص جو ہے نا دخل ہے نا۔ اب اگر ان کے ساتھ گھر والی جو ہے نا وہ اتفاق نہ کرے، ان کا ساتھ نہ دے، پھر بھی کام بگڑا ہوا ہے نا، اور اگر وہ اکیلے کرے یہ ساتھ نہ دیں پھر بھی کام نہیں ہو سکتا، دونوں مل کر کرتے ہیں نا کام۔ تو اب دیکھیں ان کے گھر میں نہیں ہے، اس زمانے میں بھی تو کیا ضرورت ہے، خبریں سنی یا نہ سنی کیا ہوا؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، تبھی کہتے ہیں بچوں پر نظر رکھنی چاہیے نا۔ اب وہ آیا ماشاءاللہ بیچ میں سے وہ جو 6 روزے دوستوں نے رکھے، ایک آدھ اس نے بھی رکھا، محرم کا روزہ اس نے رکھا، چھوٹا بچہ ہے۔ تو ایسے ذہن سازی ہوگی، یہ نہ کہیں کہ جی بڑو اسی تھے آپ ہی سمجھتی، ہاں رام توبہ سے ایسی اس کو پہلے تو سمجھانے ہیں، رام توب ساری ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جو ہے نا بڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس گھر میں نہیں جانا، اور جس گھر میں اس ادھر نہیں جانا، اس کے ساتھ میری نہیں لگتی بیٹا، تمہیں پتہ نہیں ہے، بالکل ادھر نہیں جانا۔ حالانکہ وہ بچہ اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، دوستی کا کیا پتہ، دشمنی کا کیا پتہ، لیکن ہم نے اس کے جو ہے نا ذہن میں بیج بو دیا کہ یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے۔ اور دین کے لحاظ سے یہ جو ہے نا اس چیز کا غم نہیں ہے کہ کون سا دوست ہے کون سا دشمن ہے، خود ہی دشمنی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، اور پھر بعد میں گلا ان سے کرتے ہیں کہ جی وہ بالغ ہوگی جب تو میری نہیں مانتا، تو کیوں مانے گا؟ پیغمبر کی جو ہے نا بات
پر عمل کرتے، 7 سال سے اس پر نظر رکھتے، تو اب جو ہے نا سیدھا ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کوشش کرے، اس کے باوجود بھی ایک انسان گمراہ ہو جائے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں نا، جیسے تو یہ اشعار ادھر لگے ہوئے ہیں نا، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، لاوے بت خانہ سے وہ صدیق، وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہے۔ باقی انسان کی صلاح میں صحبت کو دخل ہے نا۔ یہ جو 2 آیتیں ہم 2-3 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی چیز ہے نا کہ بھائی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ولا ترکنو، اور اچھی صحبت کا اہتمام کرنا ہے، یہی تو اس کا خلاصہ ہے نا۔ اچھی صحبت میں رہو، اہل معصیت، اہل کفر اور ناجنسوں کی صحبت سے دور رہو، ولا ترکنو، دور رہو۔ تو ظاہر ہے بری صحبت سے دور ہو گئے، اچھی صحبت کا اہتمام کیا، تو اسی سے اصلاح ہوگی نا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ بھائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کفار کے رستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے ان کو جو ہے نا موبائلوں پر لگا دیا، ہوا ہی ایسی چلی ہے نا، اور اس سے ایک دم جو ہے نا اثر قبول کرتے ہیں۔ میری وہ پوتی بالکل چھوٹی سی ہے، ابھی میرے خیال 1.5 سال کی ہوگی، لیکن وہ بھی فون آتا ہے، اس کے بھی موبائل تھے نا، تو وہ بھی ایسے پکڑ لیتی ہے۔ 1.5 سال شاید اس کی عمر ہے، 1.5 سال۔ حیران ہو گیا میں، یعنی ہمارے گھر میں میں نے تو کوشش کی، ہم موبائل اس کو نہیں دیتے، اگر دیا بھی تو تلاوت لگا دی، کوئی نعت لگا دی، پڑا رہتا ہے موبائل۔ لیکن پھر بھی ایک عادت نا، مجھے دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہیں نا کہ فون سنو تو وہ اٹھا کر ہیلو، یہ لفظ انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا۔ کچھ چیزیں تو بچے فطری طور پر سیکھ لیتے ہیں نا، کچھ ماحول سے سیکھتے ہیں، کچھ سکھانی پڑتی ہیں۔ بات تو وہی ہے نا، اصلاح باہر سے داخل کرنی پڑے گی، بگاڑ تو موجود ہے اندر، ہر چیز میں بگاڑ موجود ہے، یعنی اصل گویا بگاڑ ہے، اور اس میں اصلاح، رشد و ہدایت وہ باہر سے داخل کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی جیسے بگاڑ موجود ہے ایسے اصلاح بھی موجود ہے، نہیں۔ اصلاح اگر موجود ہوتی، انبیاء کیوں آئے؟ اس اصلاح کے لیے آئے نا، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آئے نا۔ تو اس وجہ سے سستی بالکل نہیں کرنی، بچوں پر کڑی نظر رکھنی۔ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے نا، کل اچانک اس کے بالوں پر میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا ہو، دیکھیں بال رکھنا اور سی چیز ہے، شاید اس میں گنجائش ہو، آپ جو ہے نا علامے بیٹھے ہوئے سارے، حضرت العلام بھی بیٹھے ہوئے، یہ سامنے نظر بھی آتا ہے اس کو، یعنی اوپر سے ایسے دیکھتا ہے، چورا نہ لو، اینک لگائی، یہ اینک والوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے نا، اینک بھی پہنتے اوپر سے ایسے دیکھتے ہیں، وہ بھائی لائی جی کیسے ہوگی اینک، جدو تو پال دیں لگے گا، عادت بن جاتی ہے نا۔ کیوں جی؟ آپ کی تو عادت نہیں ہے نا، آپ سے کہہ رہا ہوں، جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں؟ یا اللہ خیر، وہ خدا سڑے ہوئے صافا کی جناز سے نہیں ہوا، جاگ دے ہو، شکر ہے جی، پتہ نہیں بڑی مشکل نال جاگے ہوتے، بڑا خیال ہے کار یاد آ دو اسی نے کاروبار نہ رہی دو نا، تو بس پھر افراتفری ہوتی ہے، یار کہڑے ویلے ہوں چلے جو نکل سندے پہنچ۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ بال رکھا کرتے تھے، اس وقت بھی ان کو اپنی عزت کا خیال تھا کہ یار میرے بال کہیں غلط نہ کٹ جائیں، برا نظر آؤں گا، ایسا ہے یا نہیں جی؟ یعنی اس حمام والے کے پاس جاتے بھی نہیں تھے، لوگ کہیں یا نا، لیکن خود بھی نہیں جاتا تھا کہ بھائی یہ بال صحیح نہیں کاٹتا۔ گاؤں میں پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی ہیں، مفت کے بال کٹواتے تھے نا، اس سے بڑے لوگ بچوں کے کٹواتے، تو بعض اوقات وہ نہیں کٹواتے کہ جی یہ بال صحیح نہیں کاٹتا، میں بازار چلا جاؤں گا، خیر ہے۔ اب جو ہے نا وہ جو جس کو ہم برا سمجھتے تھے وہی اب فیشن بن گیا ہے۔ کمال یہ ہے، جس چیز کو ہم برا سمجھتے تھے، اگر بال یہاں سے تھوڑے زیادہ کاٹ لیے نا، یا فوجی کٹ اگر کسی نے اس وقت کی ہوتی، فوجی تو مجبور ہوتے تھے، تو سب کہتے یار عزت ہے، اس کے سر کو دیکھو، تو لوگ اس کو لان تان کرتے، ملامت کیا کرتے تھے، اور اب خود ہی کٹورے بن گئے۔ یعنی جو چیز نحوست تھی، یا یعنی نہ غیر جو ہے نا وہ پسندیدہ تھی، ناپسندیدہ تھی، اب وہ پسندیدہ بن گئی ہے۔ تو اس کے بال بھی ویسے ہی تھے، میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے بعد میں نے کہا اس کو بالکل صاف کر دو۔ دوسرا کدھر ہے؟ یہ ہٹا نا، تو دیکھ ہی نہیں، ماشاء اللہ اون جانا بنے ہیں نا۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں اگر یہ سختی نہ کریں پھر کام نہیں چلتا۔ اس کے لیے تو سختی یہ اس وجہ سے کہ اس نے مخالفت کر لی نا۔ میں نے ندیم کے ساتھ بھیجا تو باہر کھڑا تھا، کہتے 24 نمبر مار چھوڑا مشین میں نا، تو کیا ہے یہ تو مڑا کام آ سکے، پتہ میں پیچھے فون اس کو کر رہا ہوں یار 24 نمبر مرال کے، چلو بال بھی رہ جائیں گے اور جو ہے نا سلیقے والے بن جائیں گے۔ تو اس کو میں نے کہا چلو 16 یا 24 مار دو، اس نے ٹینڈی کر دی، اس نے کہا یہ میری وجہ سے نہیں کی،
اس نے کہا خشکی تھی، تو میں نے کہا صاف ہی کر دوں، میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، یہ خشکی بہتر تھی۔ اب میں کہتا نا جی چلو جی خیر ہے جی، بچہ ہے کچھ نہیں ہوتا، کافر تو نہیں ہوتا، اور بھائی کافر ہو رہا ہے نا، تشبب بالکفار کو جو ہے نا باب الارتداد میں کیوں لکھا ہے؟ نہ لکھتے نا، لکھا ہے تو کوئی بات ہے نا، کہ ان معمولی چیزوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اور اسی سے ایمان جو ہے نا غارت ہو گیا۔ بات ہوئی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ والی ہے کہ بھائی سنت ہی ہے، مستحب ہی ہے، لیکن تمہارا لہجہ کفر کا ہے نا۔ اب کسی کو بھائی سنت کے مطابق بال رکھو، وہ یار اس بالوں سے کیا ہو گیا، کافر ہو گیا ہوں، عجیب لگے وہ یار، بال رکھو اور ایسے رکھو اور ایسے رکھو، تو جب یہ تعویل پیش کریں گے تو کفر ہی ہے نا۔ یہ مان لو کہ ہاں میں نے غلطی کر لی، ماننے کا جذبہ، غلطی کو جو ہے نا تسلیم کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، پوری نظر رکھیں، اپنے پر بھی رکھیں، اپنے بچوں پر بھی رکھیں۔ آگے ہدایت دینا جو ہے نا وہ اللہ کا کام، لیکن انسان اپنی جو ہے نا کوشش کرے۔ ہاں ظاہر ہے بچے بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، وقت سے پہلے بالغ ہو گئے، آسان الفاظ میں وقت سے پہلے بالغ ہو گئے نا، سمجھ بوجھ اتنی ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، جس باتوں کو ہم 10-15 سال کے بعد سمجھا کرتے تھے، اس باتوں کو اب 5-6 سال والا بچہ بھی سمجھتا ہے، 10 سال والا بھی سمجھتا ہے۔ یعنی اتنی جو ہے نا وہ شد بد ہو گئی، بیداری اتنی آ گئی ہے، تو ظاہر ہے جتنی بیداری ہوگی تو اتنا فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی تو موجود ہے نا۔ اس وجہ سے نظر رکھنی ہوگی، سختی بھی کرنی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہوگی۔ اگرچہ والدین جو ہے نا، والدہ خصوصاً ماں اس میں آڑے آ جاتی ہے، لیکن اس کے جو ہے نا رکاوٹ کو نہیں دیکھنا، اور اس سے بعض اوقات جو ہے نا میاں بیوی میں تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تلقین کریں گے نا بچوں کو، یار دا واڑ دیتا کس تھی پما، چھوٹے ابھی جو نا آپ لگے ہوئے ہیں جی، وہ کہاں چھوٹا ہے، یہ جو اس کو کرتوت ہے، جو کام ہے، یہ تو چھوٹوں کے نہیں تو بڑوں کے ہے نا، یہ جو کر رہا ہے۔ ناسمجھ ہے جی، خیر ہے جی، تو بھائی کہاں ناسمجھ آدمی یہ کام نہیں کرتا، سمجھداری کرتا ہے، ناسمجھ ہوتا تو کرتا ہی نہ نا۔ تو بہرحال عرض یہ جی کہ اس پر جو ہے نا خاص نظر رکھنی ہے، ورنہ جو ہے نا پھر ساری عمر کا پچھتاوا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں رکھی تو اب رکھ لینا، والدین کا دیکھیں اپنا ایک اثر ہوتا ہے، باپ کا اپنا ایک اثر ہے، ماں کا اپنا ایک اثر ہے، تو اب بھی اگر انسان کوشش کرے تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ کم از کم اپنے آپ کو تو مطمئن کرنا ہے نا جی، اپنے آپ کو تو سرخرو کرنا ہے کہ میں نے جو ہے نا بلغ ما انزل الیک پر عمل کرنا ہے نا۔ ہر ایک کے لیے بلغ ہے، جو اس نے سنا، جہاں سے سنا اچھا سنا تو ظاہر اس کو آگے جو ہے نا اس پہنچائے گا نا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کرے گا نا، اور لوگوں کو چھوڑیں، پہلے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو، قوا انفسکم واہلیکم، ان کو بچانا جو ہے اس پر ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد باقی مخلوق ہے کہ ان کے لیے وہ گڑ گڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو مرضی ہے کرتا رہے، لیکن ابتدا اپنے سے اور اپنے گھر سے۔ اجازت سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ کیا رکھیے تو نظر نہ، رام توبہ تھا نا، یہ صحیح رام توب کر دے گی نا، اچھا کما نظر آنے رامی تو میں نظر جا ماشاء اللہ زبردست وے دے دی تو ہوئی کا چوری کر کے آئے تو ماشاء اللہ بڑا سمجھدار ہے بچہ، بڑے اچھے طریقے سے اس نے جو ہے نا مال چرا لیا ہے، جیب مار دیے جی ماشاء اللہ۔ کیا لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کس قسم کا لا رہا ہے، کوئی پوچھ پاچھ نہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ غیر شرعی آمدن کو اور غیر شرعی وسائل سے جو ہے نا کمائی ہوئی دولت کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ بس یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جنت فلانا کام کر دے تنخواہ وہی تھوڑی ہے، لیکن اللہ فضل نال مجھے کیڑا فضل ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ فضل کدھر ہو رہی ہے، کس طرف سے فضل ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں لازم اور ضروری ہیں، ورنہ پھر بات ہوئی ہے نولیہ ما تولی۔ تو اس جو ہے نا اس نقطے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، نولیہ ما تولی سے، کس لحاظ سے؟ غیروں کی مشابہت کے لحاظ سے، تو ظاہر ہے اللہ والوں کی، نیکوکاروں کی مشابہت اختیار کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، نولیہ ما تولی ٹھیک ہے پھر۔ لیکن عام ضابطہ تو یہی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا باطل پرستوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، باطل زیادہ اثر جو ہے نا دکھاتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے، کیوں؟ بگاڑ ہے نا، تو بگاڑ جلدی، پہلے سے بگاڑ موجود، ساتھ بگاڑ اکٹھا ہو گیا، مل گیا تو بگاڑ ڈبل ہو گیا، اور اس کا اثر بھی پھر تیز ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اصلاح کی جو ہے نا خاص ضرورت ہے۔ معاشرے کی اصلاح بعد میں کریں گے، یہ ہمارا گھر خاص طور سے ہر ایک کا چار دیواری، یہ اس کے لیے جو ہے نا معاشرہ ہے بس سب سے بڑا، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آگے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں،
ان پر جو ہے نا انسان کوشش کرے، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو سدھارے نا۔ دیکھیں ہر ایک جو ہے نا اپنے گھر کو سنبھال دے تو بس یہ انقلاب ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے لوگ کہتے ہیں انقلاب آ جائے، فرمایا یہ انقلاب ہے نا، اپنے گھر میں انقلاب لاؤ۔ میں اپنے گھر میں ادھر 40-50 آدمی تو ہوں گے نا، 35-40، ہر ایک جو ہے نا اپنے گھر میں انقلاب لے آیا، اسلامی معاشرت کو رواج دے دیا، تو یہ انقلاب ہے نا۔ انقلاب کس کو آپ کہتے ہیں؟ انقلاب جو ہے نا خون کو جو ہے نا مار داڑ کو نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا مار داڑ شروع کر دیں اور جنگیں شروع کر دیں، خانہ جنگی شروع کر دیں، نہیں۔ گھر سے جو ہے نا اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ڈنڈا اٹھایا تھا ابتدائی سالوں میں؟ نہیں اٹھایا۔ ایسی تبلیغ فرمائی، لوگ دیکھیں نا کفار کیا کہتے تھے، یار عجیب پیغمبر آ گیا ہے، نعوذ باللہ، گھر گھر میں لڑائی بنا دی اس نے، کورا کوری خلق و جنگول بھی، یہ کیا کرتے تھے؟ اور تھا بھی ایسے نا، دیکھیں یعنی گھر میں مخالفت جو ہے نا باطل کی پیدا ہو گئی نا، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، ادھر ماموں ہے ادھر جو ہے نا بھانجا ہے، ادھر چچا ہے ادھر بھتیجا ہے، ایسا تھا یا نہیں؟ اب دیکھیں حضرت عمر ایک طرف باپ دوسری طرف، حضرت عثمان ایک طرف باپ دوسری طرف، اچھا عبداللہ ابن ابی سلول کو دیکھیں، وہ ایک طرف اور اس کا بیٹا حضرت عبداللہ صحابی ہے وہ دوسری طرف۔ ایسے باقیوں کو جو ہے نا سوچے نا، مطعم بن جبیر ہے اس کو دیکھیں، یا جبیر ابن مطعم اس کا بیٹا، ایک مسلمان دوسرا کافر۔ اسی طرح دیکھیں وہ شیبہ، ولید، اور کون سا تھا تیسرا، کون سا تھا؟ عتبہ، عتبہ شیبہ ولید۔ اب اس کا باپ اس کا بیٹا جو ہے حضرت حذیفہ مسلمان تھا۔ یہ کس وجہ سے انقلاب برپا ہو گئے؟ جنگیں نہیں ہوئی، جنگ کا حکم تو پھر ظاہر ہے، جہاد کا حکم، تلوار اٹھانے کا حکم تو مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر ہوا نا۔ یہ جو ابتدائی 13 سال تک کتنی سختی کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے۔ کوئی جو ہے نا خانہ جنگی کی تھی، انہوں نے لڑائی کی تھی، لڑائی کروائی نہیں، کچھ نہیں کروایا، ذہن سازی کی خود بخود لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا، بس انقلاب برپا ہو گیا۔ اور پھر اس انقلاب کا ظہور صحیح معنوں میں، تاکہ پورا تسلط حاصل ہو جائے، پھر جو ہے نا مدینہ منورہ جب پہنچ گئے تو اس وقت حاصل ہو گیا۔ تو اب سمجھیے یا نہیں؟ اب یہ مشکل ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں یا مدنی دور سے گزر رہے ہیں۔ تو یہی سمجھ جائے کہ ہم مکی دور میں ہیں تو پھر یہ کوشش تو کریں نا۔ کسی کو اور بزور ہم جو ہے نا مسلمان نہیں کر سکتے، اس کو اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے، واقعی زبردستی نہیں کر سکتے۔ کل میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے قریب ایک آدمی کھڑا تھا، سفید ریش تھا اور اس کے پائنچے نیچے، تو میں نے کہا اس کو کہوں یا نہ کہوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ میری سبکی ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا خدا نہ خواستہ میں کہہ دوں اور یہ نہ مانے کہ جی کیا ہے، تو میں نے کہا اس کے دل میں حقارت پیدا ہو جائے گی، تو میرا کہنا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اب مثلا کوئی آپ کے قریب کھڑا ہے، آپ کہیں یار تھوڑے سے پائنچے اٹھا لو، نماز ہے نماز میں اٹھا لو، روکے کیوں دے یار نماز نہیں ہوتی؟ جب اس نے کہا کیا ہوتا ہے سیکھی گی، تو گیا نا، ایک عمل کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے تبلیغ کرنے بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ایسا ہی یعنی مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یا تو وہ مانے گا، اگر انسان وہ مان لے گا جلدی وہ کام کر لے گا، یا مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی ٹوپی سر پہ رکھ لو یا آداب بیسے نماز ہو جائے گی۔ وہ ایک شخص نے مجھے کہا جی نماز ٹوپی کے ساتھ نہ ہو تو میں نے کہا قمیض بھی اتار دو تو پھر بھی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہاں سے ناف سے گھٹنے تک جو ہے نا جسم کو چھپانا لازم ہے نا، تو تمہارے پاس قمیض نہ ہو تو پھر بھی جائز ہے نا، اتار دو۔ میں نے جی آدمی پیڑا لگ دو، تو میں نے کہا ایسے جو ہے نا اس کے بغیر بھی انسان برا لگتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تم بدماشی کر رہے ہو، ادھر اس کو دکھا رہے کہ میں ایسے خوبصورت ہوں، پف میں نے نکالا ہے جی خراب نہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس وجہ سے کہتا ہوں بڑا مشکل ہو گیا کسی کو کہنا۔ میں نے بہت سوچا، میں نے نہیں کہا، لیکن شکر اس کے دل میں آ گیا، خود ہی اسے اٹھا لیا۔ بوجھ پر بہت تھا، ایک تو میں نے کہا عمر میں بھی بڑا ہے، دوسرا میں نے کہا بدگمانی نہیں تھی لیکن احتیاط تھی، میں نے کہا کیا پتہ نہ کرے، پھر نہ کرے تو پھر اور بغض پیدا ہو کے دیکھو اس جو ہے نا ایک حکم کو جو ہے نا حقیر سمجھ لیا ہے، تو فتویٰ تو پھر نہیں لگا سکتے نا۔ لیکن بعض کرتوت اور کارنامے ہمارے ایسے ہیں نا کہ ہم خود بخود کفر کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ کفر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بھائی کم از کم دن میں 1-2 دفعہ کلمے کا ورد کر لیا کرو، کلمے کی تجدید کر لیا کرو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس کا تدارک ہو جائے، یا صلاۃ توبہ پڑھ لی تو چلو اس سے بھی جو ہے تدارک ہو جاتا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس پر جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً نصیب فرما. اپنا تعلق اپنی معرفت نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے اللہ. اور اس کا ثواب اللہ خصوصیت کے ساتھ اللہ مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرکز اللہ ان تک پہنچا دے اللہ. درجات عالیہ اللہ ان کو نصیب فرما دے اللہ. یا اللہ جو کام انہوں نے کیا یا اللہ جتنے بھی کیا اللہ اس پر مہر قبولیت اللہ ثبت فرما دے اللہ. اور ان کے اس کارناموں کو اللہ ہم سب کے لیے اللہ ذریعہ نجات اللہ بنا دے اللہ. اعلیٰ درجات اللہ علیین میں نصیب فرما دے اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مشائخ کی اللہ سب کی اللہ وہاں پر ملاقات اور زیارت اللہ نصیب فرما دے اللہ. ان جیسا علم یا اللہ تقوی اور طہارت حلم اور بردباری یا اللہ سب کو نصیب فرما دے اللہ. سلسلے کی برکات یا اللہ ان کے حق میں اللہ ظاہر فرما دے اللہ. ان کے علوم کے اللہ دنیا میں عام اور تام فرما دے اللہ. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال. اس کے علاوہ ہمارے جو دوست تھے کیا نام تھا رسم زمان صاحب ان کی اہلیہ تھی اور دوسرے کون سے تھے جی مولانا عبدالسلام صاحب یا اللہ ان کی بخشش فرما دے اللہ. آنے والی مناظر ان کے لیے آسان فرما دے اللہ. برسخی جتنی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ پر تمام موت کو نصیب فرما اللہ. کسی قسم کی اللہ کمی کوتاہی لغزش یا عفو و درگزر کا معاملہ فرما دے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی یا اللہ ان کے حق میں سچ ثابت فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. چلو جی نماز پڑھنا جی.